فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ناظرین، اس سے پچھلے ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کی تھی اور ان کا ترجمہ پیش کر کے یہ بتایا تھا کہ قرآن کریم کی وجوہ اعجاز کا ہم ذکر کریں گے آنے والی ویڈیوز میں۔ ان دونوں آیتوں میں قرآن کریم کا معجزہ ہونا ذکر کیا گیا۔ اب قرآن کریم کیسے معجزہ ہے اور کن وجوہ سے قرآن کریم معجزہ ہے، ہم ان وجوہ کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا معجزہ ہونے کی پہلی وجہ، اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کریم کس ماحول میں نازل ہوا اور کس شخصیت پر نازل ہوا۔ جغرافیہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا کا ایک نیم صحرائی، نیم پہاڑی خطہ جس کا موسم ہرگز کسی کے لیے پرکشش نہیں، گرم موسم، پیداوار کی قلت اور قبائلی زندگی، لوگ وہاں سفر کرنا پسند نہیں کرتے اور وہاں نہ وہ زراعتی شہر، زرعی شہر، نہ صنعتی شہر مکہ، اور ایک بے حد سادہ زندگی، خواندگی کی شرح نہ ہونے کے برابر، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی اسکول نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی تعلیمی ادارہ نہیں، کوئی بڑا عالم نہیں۔ ہاں، رہنے والے فطری طور پر فصیح و بلیغ اور زبان و ادب پر عبور رکھنے والے تھے اور ہر خطے کے لوگ کچھ نہ کچھ پڑھنا لکھنا کسی نہ کسی طریقے سے سیکھ ہی جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اتنے کہ انگلیوں پر گنے جا سکیں۔ ماحول ہرگز علمی نہیں، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اور جو ذات قرآن کریم پیش کر رہی ہے ان کی حالت یہ کہ پیدائش سے پہلے یتیم ہو گئے، ابھی 7 سال کے نہیں ہوئے کہ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، اور شریف اور سخی اجداد نے کوئی ترکہ بھی ایسا نہیں چھوڑا جس سے اچھی گزر بسر ہو سکے۔ نہایت تنگ دستی کے عالم میں پرورش ہوئی، والدین کا سایہ سر پر نہیں، کہیں سفر نہیں کیا۔ 40 سال کی عمر تک صرف 2 تجارتی سفر ہوئے ملک شام کے، اور وہ بھی چند دنوں کے لیے۔ کسی عالم سے ملاقات نہیں ہوئی، کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس نہیں بیٹھے۔ پھر وہاں کے لوگ، عرب کے رہنے والے لوگ جو زبان و ادب سے لگاؤ رکھتے تھے، شاعری سے لگاؤ رکھتے تھے، ان کو یہ لگاؤ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ شعر کہا، نہ شعر سے کچھ ایسی دلچسپی اور وابستگی رہی کہ اس کے لیے جو مشاعرے اور مسابقے منعقد ہوتے تھے ان میں کبھی شریک ہوئے ہوں۔ یعنی اپنی مالی حالت، خاندانی حالات بھی ایسے، شہر کے حالات بھی ایسے کہ کوئی علمی ماحول نہیں، اور نہ کچھ اسفار ایسے ہوئے، اور جو کچھ لوگ لکھنا پڑھنا سیکھ گئے تھے آپ وہ بھی نہ سیکھ سکے، امی محض تھے۔ 40 سال تک شہرت صرف ایک ہی تھی کہ صادق اور امین ہے۔ شاعری کے حوالے سے شہرت نہیں، زبان و ادب کے حوالے سے شہرت نہیں، علم و فضل کے اعتبار سے بھی شہرت نہیں۔ شہرت صرف ایک ہی ہے کہ صادق ہیں اور امین ہیں۔ 40 سال کے بعد یکایک اس امی محض کی زبان سے ایسے کلام کا صادر ہونا جو تمام علوم کا جامع ہے، جس میں انسان کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی اور ملکوں کا نظم و نسق
سیاست، انتظام، معاملات، اخلاقیات، عبادات، عقائد، غرض کوئی پہلو ایسا نہیں انسانی زندگی کا انفرادی نہ اجتماعی جس کے متعلق اصولی ہدایات موجود نہ ہو اور جس کے متعلق ضروری تفصیل موجود نہ ہو۔ ایسا کلام ایک ایسے خطے میں اور ایک ایسی شخصیت سے ظاہر ہو جانا بجائے خود معجزہ ہے۔ قرآن کریم کی وجہ اعجاز پہلے نمبر پر یہ ہے کہ یہ علمی کتاب ایک ایسی شخصیت نے پیش کی جن کا اس کتاب کے پیش کرنے سے پہلے علم و فضل کے اعتبار سے کوئی تعارف نہیں تھا، ان کو علمی ماحول نہیں ملا، اور وہ شہر بھی علمی ماحول نہ رکھتا تھا، اور ان کے اپنے خاندانی حالات ایسے نہ تھے کہ وہ علم حاصل کر سکتے۔ یہ قرآن حکیم کا پہلی وجہ اعجاز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی محض ہو کر علوم کا ایک سمندر اور ایک ذخیرہ پیش کر دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دیگر وجوہ اعجاز کے بارے میں اگلی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے۔ فرقہ واریت سے زیادہ تر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔